کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ تم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی نیکیاں دے گا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. یہ ساری چیزیں اسی لیے کہ یتیم کے سر پہ جب ہاتھ رکھے گا اور اسے احساس ہوگا کہ یہ بے سہارا ہے تو اس لمس سے دل کی کیفیت نرمی کی طرف چلی جائے اور پھر احساس ہوگا. اسی لیے قرآن نے مال جس کی شدید محبت ہے انسانوں کے دل میں، بڑی بلیغ مثال یہ اللہ کی طرف سے ہونے کی چیز ہے کہ اللہ انسانوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے. اس سے بلیغ تر مثال شاید دی نہیں جا سکے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی بات ارشاد فرمائی کہ تم یتیموں کا مال اگر کھاؤ گے تو سوچو اگر تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد یتیم رہ جائے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارا مال لوگ لوٹ کے لے جائیں اور تمہاری اولاد فاقوں پہ آئے اور تمہاری اولاد نان شبینہ کی محتاج ہو. یہ وہ چیز کہ انسان کا دوسرا چینل طبیعتیں ہیں. اور طبیعت انسان کی اسے مانوس بھی کرتی ہے، متنفر بھی کرتی ہے. یہ دوسرے چینل سے انسان ملتا ہے. اس لیے کہیں کسی انسان کا ذہنی سطح اور محسوسات، طبیعت، یہ دونوں یکساں ہو جائیں تو اس انسان کے تعلق میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر ذہن یکساں ہو جائے، سوچ کا انداز یکساں ہو جائے اور طبائع مختلف ہوں تو بھی کچھ نہ کچھ حجاب رہتا ہے. اور طبیعتیں ہی مختلف ہوں تو پھر ذہن کا ارتباط زیادہ عرصہ نہیں چلتا. طبیعتیں اتنی مختلف ہو جاتی ہیں کہ وہ اوپر نیچے کی کیفیت کا فرق پڑ جائے، رنگوں کا فرق پڑ جائے، کسی چیز کے انتخاب اور مسترد کرنے تک کا فرق پڑ جائے تو طبیعتیں ایک دوسرے سے پھر آہستہ آہستہ ہٹتی چلی جاتی ہیں. اور پھر ذہنی طور پر ہم آہنگی کا ہونا یہ وہاں پہنچ کے کام ہو سکتا ہے جہاں علم اخلاق کا روپ دھار لیں. اور یہ بہت اونچا مقام ہے کہ کسی انسان کا علم اس کے اخلاق میں ڈھل جائے. ابتدائی درجہ بھی ہے کہ علم اخلاق میں ڈھل جائے. علم اخلاق میں ڈھل جاتا ہے کہ علم ہی جہالت کا ہے. خود جاہل ہونا بھی تو ایک علم. اس علم کی یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ نہ جاننا بھی اسی وقت پتہ چلتا ہے جب یہ جانے کہ میں نہیں جانتا. اسی لیے صحیح بخاری کے آغاز میں آپ حضرات نے پڑھا ہی ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ سے کتاب العلم میں لائیں کہ قول الرجل لا ادری، آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ خود علم ہے. اس کی وجہ یہی ہے. اور اسی کے بالمقابل جہل مرکب ہے. ایک جہل مفرد ہوتا ہے کہ آدمی کو علم نہ ہو، ایک جہل مرکب ہوتا ہے. مرکب دو چیزیں کہ اسے یہ علم ہی نہ ہو کہ اسے علم نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ زوم اور دعویٰ اور یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے علم ہے. اس لیے کہ اشیاء جب تک اپنی معنویت ثابت نہ کریں جہالت ہے. ایک بچہ باہر سے آتا ہے اور اس چیز کو دیکھتا ہے، یہ پڑی رہی مسجد میں اور مہینہ بھر ہم بھی اسے دیکھتے رہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا چیز ہے، نہ اتنا زیادہ جاننے کی کوشش کی. پھر ایک دن خیال آیا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہل شے علم شے بہ از جہل شے. تحفہ اثنا عشریہ میں ان کا جملہ آیا ہے کہ کسی چیز کا جان لینا نہ جاننے سے بہرحال فائدہ مند ہے.
کسی سے پوچھا کہ کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا یہ اس کا تعلق نشریات سے. تو اس کا علم ہونے سے پہلے یہ اشیاء کی فہرست میں تھا. تو اشیاء کی فہرست مرتب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایٹم بم کیا چیز ہوتی ہے. وہ ایک ذہنی تصور اور خاکہ ہے کہ ایٹم بم یہ چیز ہوتی ہے. میزائل کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بنا لیا ایک طرح کا میزائل، اور میزائل چوک بھی بن گئے ملک میں. اب یہ اللہ جانے میزائل کس کس شکل کے ہوتے ہوں گے، لیکن ایک آدمی مانوی طور پہ اگر اشیاء کو نہیں جانتا تو محض فہرست بنانا جہالت کے علاوہ کیا ہے؟ ایک بچہ بیٹھ کے تصویر کھینچ دے کہ یہ میزائل ہے، یہ ایٹم بم ہے، اور اس نے کبھی کمپیوٹر کو فرض کیجئے نہ دیکھا ہو اور کہ یہ کمپیوٹر ہے، ناسا نے جو دوربینیں لگائی ہیں نہ دیکھا ہو، اور وہ اس کی دوربینیں بنا کر کہ ناسا میں یہ چیزیں، یہ سب اس کے تصورات ہیں جنہوں نے کبھی بھی عملی روپ اختیار نہیں کیا. تو اشیاء جب تک کہ مانوی طور پہ انسان سے مرتبط نہ ہوں وہ اشیاء کی ایک فہرست ہے، حقیقت میں کچھ نہیں. تو انسانوں کا انسانوں سے ارتباط کبھی علم کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی طبیعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور طبائع جب متحد ہو جائیں تو یہ رفاقت ایک عرصے تک چلتی ہے، مدتوں. اس لیے فقہا کی باتیں علم سے تعلق رکھتی ہیں. ایک ایک جملہ پوری کتاب پہ حاوی ہوتا ہے. فتاوی عالمگیری میں ایک جملہ لکھا ہے، عالمگیری میں لکھا ہے کہ اللہ کبھی اتنا تنزل نہیں فرماتا کہ مخلوق سے مل جائے، اور مخلوق کبھی اتنا عروج نہیں پاتی کہ خالق کے ساتھ جا کر متحد ہو جائے. اس جملے کو پڑھ کے پہلی مرتبہ سوچتے رہے کہ فقہ سے اس کا تعلق کیا بنتا ہے. بہت مدت کے بعد یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ اوہو، وہ جو وقت تھا وہ چشتیوں اور نظامیوں کا تھا، اور چشتی نظامی سلسلے میں جو زوال کا دور آیا ہے وہ دور. سلسلہ نقشبندیہ کو عروج ملا، حضرت خواجہ باقی باللہ، اور پھر ان کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی قداور شخصیت چھا گئی سارے جہان، صرف ہندوستان ہی نہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے نے سارے عالم اسلام کو متاثر کیا. جہاں جس شخص کی تعلیم کے مطابق حرمین شریفین میں ائمہ فجر کی نماز کے بعد مراقبات تلقین کرتے ہوں اور حرمین شریفین ذکر خفی اور جلی سے گونج رہے ہوں، ان ہستیوں کے کیا کہے کہ مدینہ منورہ جو ہے اس کی کوئی گلی اور نکڑ ایسی نہیں تھی جہاں پہ خانقاہ، اور خاص طور پہ روضہ مبارک کے سامنے کا جو حصہ تھا، یہاں کسی زمانے میں مظہریہ ایک خانقاہ ہوتی تھی. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہر طرف تربیت کے مراکز تھے. یہ جو زوال آیا ہے نا، اس زوال میں بہت بڑا ہاتھ اس چیز کا بھی ہے کہ پچھلے 300 سال میں یہ مراکز نہیں رہے، وگرنہ تعلیم کے بعد اخلاقیات بھی کہیں سیکھنی تھی تو یہی جگہ ہوتی تھی، یہی مراکز ہوتے تھے. اب اخلاقیات سے عاری جو نسلیں آگے آئی ہیں نا، اور دہشت گردی اور خون اور مارو اور لڑو، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تمہارا، یہ اب
سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ کیا کریں، کہاں جائیں، تربیت کہاں سے۔ تو جو جھک ماری 300 سال کے بعد، وہ جو بڑے کہتے تھے کہ نہ کرو، اس وقت مان لی ہوتی۔ اس لیے نظامیوں کا جو دور تھا اس میں وحدت الوجود کا بڑا ہی غلبہ ہو گیا تھا۔ ایک ہے بندگی کی بنیاد کو فنا کرنا، بلکہ مناسب یہ کہیے کہ وجود کی بنیاد کو فنا کرنا۔ جتنی بھی چیزیں وجود کو قیام دیتی ہیں ان سب کو فنا کرنا۔ وجود کی جو انتہائی شکستگی ہے اس کو تج دینا، وجود کو ختم کرنا۔ اتنی تنہائی غالب آ جائے کہ ناخالص نہ رہے۔ اپنے وجود کا تصور بھی تو تنہائی کو ناخالص کرتا ہے۔ اپنے وجود کا تصور بھی مٹ جائے پھر تنہائی۔ تو وجود کے تصور کا مٹ کر پوری طرح جو حقیقی وجود بلا جسم کے حق تعالی شانو کا ہے، اس پہ نثار ہو جانا اور اپنے آپ کو نچھاور کر دینا اس پہ، یہ ہے حقیقت میں اپنے وجود کو مکمل طور پر ختم کر کے اللہ پہ اپنی جان نچھاور کر دے کوئی، یہ ہے وجود کی وحدت، کہ وہ کہتا ہے اللہ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں۔ اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ اے رب کچھ بھی نہیں اس کائنات میں، بس تو ہی تو۔ یہ خالص عین اسلام ہے۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادت، ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں پائے اللہ جو آپ کی عبادت کا حق ہے، اور اللہ آپ کو ایسا پہچان ہی نہیں پائے جیسا آپ کا پہچاننے کا حق ہے۔ یہ وہی چیز ہے اور کیا ہے، یہ عین اسلام مطلوب ہے۔ اور یہ کرنا کہ وجود میرا ناپاک اور حقیقی وجود حق تعالی شانو کا اس میں ضم ہو جائے اور جا کر مل جائے، یہ عین کفر ہے والعیاذ باللہ۔ اس سے بدتر کفر کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ سمجھے یا جانے یا ایمان رکھے، اعتقاد رکھے، یا وہ یہ کہے کہ میرا اور اللہ تعالی کا وجود دریا کی لہریں ہیں، موجیں ہیں، ایک موج دوسری موج میں مل جاتی ہے۔ یہ بنیاد تھی اس کفر کی جو دارا شکو ہندوستان میں پھیلانا چاہتا تھا، اور یہ بنیاد تھی اس کفر کی جو اس وقت کے شیعہ بڑے بڑے رہنما اس کی طرف چل پڑے تھے، اور انہیں تائید حاصل ہو گئی تھی جاہل صوفیوں۔ اس کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الشہود کا نظریہ، اور اس کے مقابلے میں پھر وہ لوگ اٹھے۔ عالمگیری میں انہوں نے جملہ لکھا کہ اللہ کبھی اتنا تنزل نہیں فرماتا کہ مخلوق میں مل جائے، اور مخلوق کو اتنا ترفع و بلندگی حاصل نہیں ہوتی کہ وہ جا کر خالق میں مل کر ایک جان ہو جائے۔ یہ اس ایک جملے کا پس منظر ہے۔ بحث ساری وجود کی ہے کہ وجود کیا ہے، اور صوفیہ جو کہتے ہیں ان کا ایک ایک جملہ جہان پر غالب ہوتا ہے۔ آدمی اگر طبیعت مل جائے تو مدتوں یہ چیز قائم رہتی ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ میرا اور میرے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں اتنا اتحاد ہو گیا تھا کہ جو چیز حضرت کے ذہن میں آتی تھی وہی چیز میرے ذہن میں بھی آتی تھی۔ ان کا یہ ایک جملہ پوری کتاب کی شرح چاہتا ہے کہ طبیعت میں طبیعت اتنی غم ہو گئی تھی
اور اتنا فنا ہو گئے تھے، اسی لیے وہ ایک مرتبہ عید کی نماز سے واپس آئے. حضرت فرماتے ہیں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ایک دن کہ حضرت ایک دن عید کی نماز لکھنؤ میں ہماری عید ہوئی، تو عید کے موقع پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت ہمارے عید کی نماز پڑھ کے تشریف لائے، اور عید میں خوشی اور سب کچھ سب لوگوں کے ملنے کے باوجود جب اپنے شیخ کے مزار پہ گئے تو ان پہ دقت طاری ہو گئی. آتی رہی ہوں گی یادیں یا جو بھی چیز ہوگی اپنے شیخ سے محبت کی وجہ سے، اور پھر اٹھتے ہوئے فرمایا کہ علی میاں مفتیوں سے پوچھ لینا کوئی گنجائش اگر بنتی ہو تو مجھے الگ کہیں دفن نہیں کرنا، بس یہی حضرت ہی کی قبر میں دفن کرتے ہیں. یہ تام فنائیت ہے، اس سے بڑھ کے فنا کا کیا تصور، کہیں دفن کر. اور یہ وہ راز ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بغیر کسی کے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت نے طبعی طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو گئے. اتنے فنا ہو گئے تھے کہ ہے یہ نازک بات، اگر کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو فتویٰ نہ دے دینا، ہے یہ بڑی نازک بات کہ کوئی فنا ہو کسی کی طبیعت میں اچھائی میں، کہ ادھر بھی خیر کی بات ہوئی ادھر بھی خیر کی بات آئی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اس کا عکس حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک میں پڑا، انہوں نے بھی یہی بات سوچی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فنائیت تامہ اتنی تھی کہ خیر تو خیر رہی، نبی سے جو اجتہادی خطا ہوئی ہے اس میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا ہے بھلا کوئی حدیث فنائیت. بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، وہاں طبیعت مبارکہ میں یہ بات آئی کہ فدیہ لے لیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بغیر جانے مشورہ دیا کہ جی فدیہ لے. یہ کیا ہے کہ جو چیز قلب مبارک میں وارد ہوئی وہی ادھر بھی وارد ہوئی، حتیٰ کہ اجتہادی طور پہ خطا نبی اور غیر نبی کی ساری فقہ کی کتابوں میں مباحث ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی. اتنا ہی فرق رہ جاتا ہے نا کہ اس سے کبھی بھی اجتہادی لغزش پہ بھی قائم نہیں رہنے دیا جاتا، وہی آ جاتی ہے، اور غیر نبی پہ وہی نہیں آتی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنے ہی فیصلے کیے ہیں. ایک احتمال ہے کہ کسی فیصلے میں فرض کر لیجئے کہ ان سے خطا ہوئی بھی ہوگی دور خلافت میں، تو وہی نہیں آئی، وہاں وہی آئی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو عجیب بات ہے، اس سے بھی عجیب تر بات ہے کہ جب انہوں نے مکہ سے ہجرت کے لیے ارادہ فرمایا ہے پہلی مرتبہ، اور وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، سامان سارا باندھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. حبشہ کی ہجرت تھی. تو حبشہ کی ہجرت کے لیے چل پڑے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اکیلے ہی رہ جاتے، چند ایک رفقا اور ہوتے، ورنہ کوئی نہیں ٹھہرا. ایک ایک کر کے ہجرت ہو رہی ہے. حبشہ کی، اور آپ نے اجازت دے دی. اجازت کی بنیاد کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ حبشہ میں عیسائی بادشاہ ہے لیکن انصاف کی حکومت ہے، وہاں چلے جاؤ. عدل اتنا عزیز ہے، معاشرے میں انصاف اتنا عزیز ہے، اور معاشرے میں امن قائم اس وقت ہوتا ہے جب لوگ محبتوں اور نفرتوں سے بلند ہو جائیں، دونوں سے. اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں انصاف قائم ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا، شاید صدیوں میں بھی نہ، شاید اس لیے کہ ہمارے معاشرے محبتوں اور نفرتوں میں گھرے ہوئے.
اردو بولتا ہے تو اسے اردو بولنے والوں سے محبت ہے، چاہے وہ ظلم بھی کرے نہیں ٹوکے گا، اور پٹھان سے نفرت ہے، چاہے وہ انصاف بھی کرے تو اس کی طرف نہیں آئے گا، اور پٹھان کو پٹھان سے محبت ہے اور وہ کبھی بھی انصاف کی بات اردو والوں کے لیے نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی انصاف پہ مبنی ہے۔ شیعہ کتنی اچھی بات کہے، دنیا بھر اس کی تصدیق کرے، میں چونکہ سنی ہوں لہذا مجھے تو اس کی بات کی تصدیق کرنی ہی نہیں، اور سنی کتنی درست بات کہے، چونکہ میں شیعہ ہوں تو لہذا میں سنی کی بات مان ہی نہیں سکتا۔ چیمے اور چٹھے ایک دوسرے کی بات نہیں مان سکتے، پنجابی اور پٹھان نہیں مان سکتے، اور یہ چلے ہیں جمہوریت کا ڈھونگ رچانے۔ حیرت ہوتی ہے کہ کہاں سے کیسی جمہوریت، یہ تعصبات تو گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے امن قائم ہوتا ہے اس وقت جب محبت اور نفرت دونوں سے اٹھ کر عمومی سوچ پیدا ہو جائے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے اپنی محبت اور نفرت دونوں کو ہٹا کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کس کی ہو سکتی؟ یہ سب یہ حدیث سناتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 3 مرتبہ غالباً یہ چیز پیش آئی ہے کہ دانی ان نقتل، اللہ کے رسول اجازت دے میں اسے قتل کراؤں۔ 3 مرتبہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی شدید تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں کہ اس بدبخت نے یہ بات کی کیوں ہے، لیکن اس محبت سے بالا تر حکم کی اطاعت تھی کہ حضرت آپ اجازت دیں گے تو مارا ہوں۔ یہ کمال ہے عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت کا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کی شدت اور عروج کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں اتنا عدل تھا کہ اپنی ساری محبت کو عدل کے تابع کیا کہ حضرت آپ اجازت دیں میں اسے قتل کرا۔ یہ ہے امن، کہ محبتوں اور نفرتوں کو نیچے رکھنا اور حق کو بلند رکھنا، سچائی کو بلند رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ دونوں باتیں کمال کی ہیں، محبت کی شدت بھی اور اپنی طبیعت کو قانون کا پابند بنانا بھی۔ یہ دونوں چیزیں لوگ ایک بات بیان کرتے ہیں دوسری نہیں کرتے، کہ میری ساری محبت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس گستاخ کا خون بہہ جائے، مگر آپ اجازت دیں گے تو تب یہ کام کریں۔ یہ عدل ہے عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اس لیے یہ جو تربیت کا نظام ہے یہ سارے کا سارا ان چیزوں پہ مشتمل ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہٹ گئیں تو انسانی طبیعت میں یکسانیت پیدا ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنی یکسانیت پیدا ہو گئی کہ اجتہادی خطا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہاں تک کہ جب ہجرت کرنے کے لیے چلیں تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ابن دغنہ راستے میں ملا، اس نے کہا ابوبکر تم کہاں جا رہے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی یہ باتیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے تک 40 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں سابقون الاولون کی فہرست ذہبی نے لکھی ہے۔ اس لیے سورہ واقعہ میں یہاں یہ آتا ہے نا سابقون الاولون، وہاں یہ فہرست کام دیتی ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ مراد ہیں تو کون کون سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس ہجرت کے وقت مسلمان نہیں تھے، چنانچہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر ہجرت کر گئے حبشہ کے لیے، اور شوہر سے طے ہوا تھا کہ آپ چلیں اور میں یہ چیزیں لے کے آؤں گی اور فلاں مقام پہ مل جائیں گے۔ اور کہتی ہیں جب اس مقام پہ پہنچی تو میرے شوہر نے حال پوچھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال حقیقت میں اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا میرے دوست یار یہ سارے جو بچپن میں ساتھ کھیلتے رہے یہ سارے
دین تبدیل کر کے ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے ہیں تو وہ ان ویران جگہوں پر پھرتے تھے، ان ویران گھروں کو دیکھتے تھے، اور دل کی مضبوطی کے باوجود آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے عمر کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ نمی دیکھی اس دن جب اس نے اپنے دوستوں اور اپنے اعزاء کے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھا۔ تو خاتون رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ شوہر نے پوچھا اچھا فلاں کیا تھا، محلے میں کیا تھا، کون کون آیا تھا، جب تم آئی ہو تو کیا ہو رہا تھا؟ تو میں نے اسے کہا کہ عمر بھی آئے تھے۔ اس کا عمر نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس سے کہا کہ کیوں جا رہی ہو، کیوں گھر چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا تم لوگوں نے مکہ میں رہنے کے حالات رکھے ہوں تو رہے نا، تمہارا ظلم تھوڑا ہے، ہم جائیں نہیں تو کیا کریں؟ تو میں نے دیکھا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میری بیوی خدا کی قسم، خطاب کے گھر میں، عمر کے گھر میں جو گدھا ہے نا وہ رو سکتا ہے، عمر نہیں رو سکتا۔ تو اتنے سخت مزاج کا، یہ تھی وہ ہجرت۔ اور بکر رضی اللہ عنہ بھی چل پڑے، بیٹیوں کو ساتھ لیا، اور ابن دغنہ نے روک لیا، وہ تھا مکہ کا بڑا سردار تھا، آخر شاید کہ بدر میں مارا گیا تھا، شاید دیکھ لینا چاہیے تاریخ۔ اس سے کہا بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا تم نے رہنے کے کوئی حالات رہنے دیے ہیں، ہجرت کر کے جا کر نہیں ہو بکر، آپ جیسا آدمی شہر سے چلا جائے ہماری کیا عزت رہے گی، لوگ کیا سوچیں گے، ہم نے کیا اتنا ظلم کر دیا۔ لگام پکڑی خچر کی یا جس چیز پہ سوار سے واپس کہا بکر واپس چلو، نہیں ہو سکتا۔ اس کا بکر انک لتحمل القلب، یہ ہے فنائیت، کمال۔ اس کا بکر آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں، پر الضیف آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، قدرتی آفتیں جو آ جاتی ہیں، زلزلہ، سیلاب، اس میں لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ تکسب المعدوم، جس کے پاس روزی رزق کا سامان نہیں ہوتا آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسے نوکری فراہم کرتے ہیں۔ تو مگر آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک یہ وہ جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے غار حرا سے پہلی مرتبہ، صحیح بخاری میں آیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے۔ یہ فنائیت کی وہ شہادت ہے جو بغیر کسی کے سوچے سمجھے، وہم و گمان بھی نہیں، اس طبیعت کا طبیعت میں مل جانا، اس فلسفے سے خبر تک نہیں اس آدمی کو، اور وہ بھی کہہ رہا ہے یہ سب کیا ہے۔ تو اس لیے انسانوں سے جو ربط پیدا ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ذہن سے نہیں طبیعت سے پیدا ہوتا ہے، طبیعتیں راست ہو جاتی ہیں، اور فکر کی بلندی اس تک پہنچ جائیں بڑا مشکل۔ یہ جو نظامیوں میں آخری دور میں وجود کا مسئلہ چھڑ گیا تھا نا، اس نظامیوں کے سارے سلسلے کو جس چیز نے اس وقت اس سورج کو گہنا دیا، اور اب تک پھر چشتی نظامی زیادہ نہیں اٹھے۔ گولڑا شریف میں حضرت رحمت اللہ تھے، شاہ سلیمان پونسا میں تھے رحمہ اللہ، یہ حضرات بڑے شہباز ہوئے، وگرنہ پھر نظامی سلسلہ نہیں اٹھ سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ 200 خلیفہ ہو گئے اور یہ 300 خلیفے ہو گئے حضرت کے، اور اتنے وہ معیار ہی گر گئے۔ یہی حال اب دیوبندیت کا ہے، ان کے ایک ایک شیخ کے 100 اور 200 خلفاء ہوتے ہیں۔ جب ان کا معیار، اسی لیے تو وہ سارا نقصان جو ان کو پہنچ رہا ہے نا تربیت کے نظام میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ معیار ہی نہیں رہا، کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ کتنے سبق کس نے طے کیے ہیں، اس سبق کے جو اثرات ہیں مرتب ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟
اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ ایک آدمی کے 10 لاکھ مرید ہیں اور اس نے 100 کو اجازت دی، تو 10,000 میں ایک کو اجازت دی تھی۔ وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات بڑوں کی کہ بیعت کا سلسلہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اس اسپیکر کے علاوہ بیعت ہی نہیں ہو سکتی تھی، آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ 2 لاکھ آدمی جمع ہو گئے کسی میدان میں اور وہاں بیعت ہوئی تو وہاں اسپیکر لگانے پڑ گئے یا ایسی چیزیں۔ یہ جن کے ہاں کوئی بیعت کرنے کو آتا ہی نہیں اور کسی کا بیان ہوا تو سب کو گھیر گھار کے جمع کر لیا اور پگڑیاں پھیلا دی کہ سب بیعت ہو جاؤ، جبرن بیعت بھی ہو گئی۔ یہ ان کو کیا پڑی ہے 100 خلفاء کی والعیاذ باللہ؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ نتیجہ یہ کہ چشتی نظامی پھر نہیں اٹھے، پھر وحدت الشہود کا تصور۔ چلو یہ بات پوری کر لیتے ہیں۔ یہ وحدت الشہود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے نہیں شروع ہوا، علاء الدولہ سمنانی سے شروع ہوا۔ علاء الدولہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، بدھسٹ جو تھے نا، ان کا عروج تھا اور حکومت ان کے پاس تھی۔ ہندوستان کیا اور ایران کیا اور افغانستان کیا، یہ سارے بدھوں کی حکومت۔ اور بدھ بادشاہ جو تھا ان کے ہاں ان کے چچا کام کرتے تھے، اور اس بدھ بادشاہ کے دل میں علاء الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت پیدا ہوئی۔ انہوں نے چند اس کے سوالات جوابات، بڑے دانا آدمی، انہوں نے پھر بغداد جانا چاہا تو اس نے روک دیا۔ اس نے کہا نہیں، آپ بغداد نہ جائیں، آپ جیسے اچھے آدمی کو میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جتنے افکار ہیں ان کے، یہ ابھی تک آپ حضرات ڈاکٹریٹ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیں گے، کتنی چیزیں ہیں جو اس کی محتاج ہیں، کوئی آدمی ان کو دیکھے۔ علاء الدولہ سمنانی کے جو مکتوبات ہیں اور جو ان کی 60-70 کتابیں ہیں جو اب تک نہیں چھپ سکی، کوئی آدمی ان کو پڑھے اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے وحدت الشہود کے تصور کو پڑھے، پھر وہ پہنچے گا اس نتیجے تک کہ بات ایک ہی ہے لیکن آغاز وہاں سے ہوا۔ بہت چلے کاٹے ہوئے، بہت بڑے آدمی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو مکتوبات میں لکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ہے، یہ ٹھیک یہ جملہ حضرت نے وہاں سے لیا۔ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ الفاظ حضرت کے یہاں پڑھے تھے اور اچھے ظاہر لگنے ہی چاہیے تھے، تو وہ پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ وہاں سے۔ اور وحدت الشہود کو انہوں نے اس تصور کو دیا، پھر انہیں اس پہ تھا کہ اس کی کوئی تصدیق کرے، وہ جو اس مقام تک پہنچا ہوا ہو۔ تو انہوں نے علماء کے ایک وفد کو بھیجا اور کہا ہندوستان جاؤ اور ہندوستانی صوفیہ اور مشائخ جو ہیں ان سے اس کی تصدیق یا تردید کرواؤ۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ حیات، منیت ان کی خانقاہ۔ جب یہ افکار وہاں پہنچے تو حضرت نے تصدیق فرمائی۔ حضرت نے فرمایا علاء الدولہ جو کچھ کہتے ہیں یہ سب صحیح ہے، یہ واردات ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب تو چونکہ انضباط کا وقت آ گیا نا، شاید اگلی صدی میں بھی کوئی اس بات کو سنے، اس کے بعد بھی سنے۔ اس سے بڑھ کے بھی ایک کام کرنے کا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جسے خدا توفیق دے اور اس سلسلہ نقشبندیہ کیا سلوک طے کرے، اور پھر وہ جانچے اس بات کو کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریرات میں اس کے بعد بھی ایک جہان کی خبر دیتے ہیں جو وحدت الشہود سے بھی آگے کا۔ حضرت سے کوئی نام نہیں دیا، لیکن پتہ چلتا ہے
حضرت کی رسائی کہیں ہوئی ہے، کوئی چیز ان پہ کھلی ہے، کوئی نیا نظریہ آیا، کچھ نہ کچھ بات ہے۔ یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ان شیخین رحمہم اللہ کا تقابل کیا جائے، اس سے بھی بلند تر بات ہے، لیکن بلند ہمت کے لوگ کہاں؟ تو نہیں جانتے کہ ختم نبوت کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو اللہ نے بند کر دیا ہو جس کا دروازہ۔ عقیدے کی بات ہے، ختم نبوت کے علاوہ اور اس سے جو متعلقہ چیزیں، جیسے صحابیت کا ایک شرط ہے، امہات المومنین ہونے کا ایک شرط ہے، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہی کے صدقے کے ساتھ ہے نا۔ اس کے علاوہ اللہ کے قرب کا کوئی مقام نہیں ہے جو خدا نے ختم کر دیا ہو کہ اب تم نہیں پہنچ سکتے۔ اب بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، اب بھی حضرت مجدد اور معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے مقام تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کا فضل اگر اسے کھینچ لے اور اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو نتیجے کے اعتبار سے جذب اور سلوک دونوں یکساں۔ اس لیے یہ وحدت الشہود کی بات اس لیے کر دی کہ وہ بات ادھوری رہ جاتی کہ وجود تو ذہنی طور پہ ارتباط انسان کا انسان سے ہوتا ہے، اور کبھی طبیعت یکساں ہو جاتی، اور یہ دونوں چیزیں پرورش پاتی ہیں پھر علم میں۔ اس لیے علم اور تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں آپ، اس علم کا اثر جب طبیعت قبول کرتی ہے اور پھر وہ طبیعت میں رچ بس جاتا ہے تو یہاں پہنچ کے علم اور اخلاق ایک ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ انسان تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اس کی طبیعت بن جائے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور تعلیم اس چیز کی حاصل کرتا ہے کہ بخیا گری کرے، اس کی تہ میں پہنچے، اس کی تہ میں پہنچے، اس کی تہ میں پہنچے، مزید ریسرچ، مزید تحقیق، تو اس آدمی کی سوچ گھر کی معاملات پہ بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے، بچوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ علم پڑھتا ہے ادھورا، طبیعت ادھوری رہ جاتی ہے۔ پرفیکشن کی طرف علم جب چلتا ہے تو طبیعت بھی پرفیکٹ ہو جاتی ہے۔ علم جب طبیعت میں رچ بس جاتا ہے تو پھر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسانی طبیعت غرض کے ساتھ بندھی بھی ہے۔ انسانی طبیعت غرض کے ساتھ بندھی بھی۔ آپ نے نہیں سنی ہوگی کہانی، ہم نے صرف بچوں کو سنائی۔ بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا محرک اور طبیعت جو بچوں کی سب سے زیادہ بنتی ہے کہانیوں سے بنتی ہے۔ اس کے اپنے بچوں کو جمع کر کے نا انہیں کہانیاں سنانی چاہیے، اس سے بچوں کی طبیعت بنتی ہے۔ یہ سارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ گورے یہ جو بچوں کے لیے فلمیں اور کارٹون بناتے ہیں وہ ذہنیت تیار کرتے ہیں کہ ذہن یہ بننا چاہیے۔ پرانے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، بچوں کو رات کو کہانیاں سناتے تھے۔ ایک تھا بادشاہ اور تمہارا ہمارا خدا بادشاہ، اور بیٹے وہ بادشاہ ایسے کرتا تھا اور ایسے کرتا تھا۔ یہ جو درمیان میں جملے ہوتے تھے نا، یہ بچوں کی تربیت ہو جاتی تھی، بڑی مؤثر چیز۔ والدین اس سے بڑی غفلت برتتے، سونے سے پہلے بچہ کہانی سنتا ہے
اور انہی تصورات میں ڈوبتے ہوئے سو جاتا ہے، غیر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ چیز اس کا دماغ بنا دیتی۔ یہ ہمیشہ اگر اپنی اولاد کی تربیت مقصود ہونا تو بچوں کو رات سونے سے پہلے یا کسی وقت بٹھا کے کہانیاں سنانی چاہیے۔ اس لیے بدھ کے دن ہمارے ہاں بھی ظہر کے بعد بچے مدرسے کو ہم نے کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ شاید پچھلی مرتبہ ایک کہانی سنائی، تو اب بڑے بچے ہیں، چلو انہیں بھی سنا دیتے ہیں۔ کہانی یہ تھی کہ وزیر بہت عقل مند تھا، اور وزیر منجھا ہوا، عمر تھوڑی اور کمال کا علم۔ یہ بڑی آفت ہے، تھوڑی عمر میں زیادہ علم حاصل ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی حسد سے اپنے آپ کو بچائے، کبھی نہیں ہوتا۔ قلت سن اور وفور علم، یہ دونوں مل کے لامحالہ حسد کو پیدا کرتی ہیں۔ حسد پیدا نہ ہو یہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کسی انسان کا آج پہلے آسمان پہ پہنچ جانا ناممکن۔ عمر تھوڑی ہو اور علم زیادہ ہو جائے اور وہ آدمی آزمائش سے نہ گزرے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں تکالیف پڑ جاتی ہیں۔ حسد ایک الگ چیز ہے، ویسے بھی تکالیف پڑ جاتی، بہت زیادہ زکوٰۃ دینی پڑتی۔ یہ چیز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بنیادی پتھروں میں سے ایک ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو سمجھنا ہو تو یہ چابی ہے اس تالے کی، کہ علم اتنا اللہ نے دے دیا تھا عمر کی کمی میں کہ ان کے فیصلوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے خوشی کا اظہار فرمایا، بڑے خوش ہوئے کہ علی نے یہ فیصلہ کیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو کچھ اس کے لیے قربانیاں پھر دینی پڑی ہیں نا ساری زندگی، اور بغاوتیں اور خوارج اور کفر کا الزام اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس علم کی زکوٰۃ تھی جو زندگی بھر دیتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو۔ اتنا علم اللہ نے دیا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اگر خلافت علی کو دے دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑی روشن اور واضح شاہراہ پر یہ علی امت کو لے چلیں گے اگر میں خلافت انہیں دے جاؤں۔ برملا اعتراف کرتے تھے کہ ابو الحسن ایسا آدمی موجود نہ ہو اور شورا فیصلہ کر دے، کیسے ممکن؟ ابو الحسن کو بلاؤ، حسن کے والد کہاں ہیں انہیں بلاؤ۔ ایک موقع پہ تو حد کر دیا عمر رضی اللہ عنہ کا، علی عورتیں ناکارہ ہو گئیں کہ تیرے بعد تجھ جیسا بیٹا جنم، عورتیں بانجھ ہو گئیں کہ اب تجھ جیسا بیٹا دنیا میں۔ بہت بڑے جملے کے عمر رضی اللہ عنہ نے، علم اور سمجھ اللہ نے اتنی دی تھی، اجتہادی صلاحیتیں تھی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا یہ جو ناسبیت ہے نا، یہ ناسبیت جہالت پہ مبنی ہے، جہالت کی وجہ سے یہ ناسبیت زیادہ پھیلی۔ کسی نے پوچھا، کیا بات کر رہے تھے؟ نہیں، کس نے پوچھا؟ ہاں ذہن ایک دم سے ادھر چلا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگوں میں اگر آپ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے ہوتے اور کہاں ہوتے۔ جل بحر الرائق میں لکھا ہے کہ فقہا ایسے ہی نہیں لکھتے،
انہوں نے کہا اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لڑائیاں نہ ہوتی تو قیامت تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اگر مسلمان حکمرانوں اور خلافت کے خلاف بغاوت ہو جائے تو باغیوں سے سلوک کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اگر حضرت کے خلاف بغاوت نہ ہو۔ یہ ناصبیت جو ہے یہ جتنی بری طرح پھیل رہی ہے، یہ اہل السنہ کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے نا، جا کر انہیں ان کے عقیدے سے ہی تو نکالنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ علم بہت بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جماعت میں ہمیں اب تک صرف 2 آدمی پتہ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، دعویٰ ان کی زبان پہ آتے ہی کہاں، سب تو مٹے ہوئے لوگ۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، اور جن لوگوں کو یاد ہے، حافظہ جن کا اچھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میں ایسا شخص ہوں جس سے فتویٰ لیا جاتا تھا، اور اللہ کی قسم دنیا کے کناروں میں بھی مجھے کہیں علم ہوتا کہ خدا کی کتاب مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو میں اس کی طرف سفر کرتا، میرے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل چل کے جاتا اور خدا کی کتاب کا علم اس سے حاصل کرتا، مجھ سے پوچھو۔ ایک انہوں نے دعویٰ کیا اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وہ ممبر پہ بیٹھ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا میں نہ رہوں۔ اللہ کی قسم کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ نہیں ہے اس امت کا جس کا حل مجھے نہ پتا ہو اور جس کو میں نہ جانتا ہوں، اور قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا مجھے پتا نہ ہو کہ یہ پہاڑ پہ نازل ہوئی، زمین پہ نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کہاں نازل، مجھ سے پوچھو۔ 2 آدمی ایسے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے ابن مسعود کو دیکھو انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے، پھر میں بولوں۔ یہ اس درجے کے لوگ۔ تو وزیر کو علم زیادہ مل گیا، عمر تھوڑی تھی، اور بادشاہ نے کہا کہ وزیر تو میرا ہے، فیصلے تیرے اتنے اچھے ہیں، یہ خود مجھے رہنمائی دیتے ہیں، اور کیا اچھا، اور اگر آدھی مملکت میں تمہیں دے دوں، ایک تم بادشاہ ہو ایک میں بادشاہ ہوں، اور تمہارا ملک ترقی کرے ہم بھی دیکھیں، اور تم اچھا خون ہو تو ظاہر ہے میرے خلاف کیا بغاوت کرو گے، میرے تابع بن کے رہو گے۔ اس سے کہا حضور کی جیسے مرضی ہو۔ تو بادشاہ سلامت وہ اپنے علم کے باوجود یہ نہیں سمجھ سکا کہ امتحان لے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ منشی کو بلاؤ، کاتب کو بلاؤ اور لکھے جو میں کہہ رہا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد فرمایا جلاد کو بھی بلا لینا۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ جلاد کو کیوں بلایا جا رہا ہے، تو لکھوایا اور کہا آدھا ملک میں وزیر کو دے رہا ہوں۔ لمبی چوڑی عبارت مسجع مقفع دکھائی اور فرمان دیا اور کہا لیجئے فلاں فلاں صوبے آپ کے ہیں، آپ حکمران ہیں، اور 6 مہینے بعد آپ اپنا جھنڈا بھی تجویز کر لیں اور سب کچھ کر لیں اور فوج بھی بنا لیں اور دشمنوں سے لڑیں، اور سکہ بنام تو زنن، سکہ آپ کے نام پہ آئندہ سے چلا کرے گا، اور 3 سوالوں کے جواب 6 ماہ میں دینے ہیں، اور جلاد سے کہا پھر 6 مہینے کے آخری دن سورج ڈوبنے تک نہ جواب لایا تو اسے مار بھی دینا، قتل بھی کر دینا۔ بڑا پریشان ہوا وزیر کہ یا اللہ کیا عذاب ہے، ایک طرف ملک دیتے ہیں، دوسری طرف قتل کا حکم دیتے ہیں۔
لیکن طبیعت پہ جوہر دکھانا اور حکمرانی، یہ طاقت کا جو نشہ ہے نا، یہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ جان لے کہ مجھ پہ کس چیز کا نشہ طاری ہے، وہ بڑا ہی دانا ہے۔ اور جو یہ جان لے کہ اس نشے کا تریاق کیا ہے، تو اس سے اصل میں کوئی آدمی ہی نہیں۔ نشہ طاری ہوتا ہے ہر آدمی پہ، جوانی کا نشہ، حکومت کا نشہ، علم کا نشہ۔ ان چیزوں کے مقابلے میں یہ ہیروئن، چرس اور یہ نشے تو ہنسی آتی ہے کہ یار کس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ نشے تو، شراب کا نشہ صبح تک اتر جائے گا، ہیروئن کا نشہ پھر چند گھنٹوں میں اتر جائے گا۔ یہ جو نشے ہیں نا، اور اپنی بڑائی کا نشہ تو موت کا پہلا جھٹکا اتارتا ہے۔ کہ اپنے وجود اور اپنے ہونے اور اپنی ہستی کا جو نشہ ہے نا، اس سے بدتر نشہ کوئی نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ نشہ اس وقت اترتا ہے جب فرشتے پہلا ہاتھ ڈالتے ہیں کہ چلو، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میری اصل حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو چھنتی ہے وہ اختیار ہے۔ نہ علم چھنتا ہے، نہ دولت چھنتا، سب سے پہلی چیز اختیار چھنتا ہے۔ یہ نشہ اختیار کی تو حقیقت میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو صاحب اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا نشہ ہوتا ہے۔ تو وزیر پہ بھی نشہ تھا کہ ہم حکومت کریں، بادشاہت کریں۔ اس سے کہا حضور والا سوال بتائیں۔ اس سے کہا دنیا کی سب سے کچی چیز کیا ہے؟ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا دنیا کی سب سے پکی چیز کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ کچھ کہنے لگا تو اس نے کہا جلدی نہ کر لڑکے، تیسرا سوال بھی سن لے۔ اس نے کہا بیٹے ہم نے جنگیں لڑی، غلام بنی ہماری فوجیں اور ہم نے بھی بنائے۔ دنیا میں غلامی کی اصل کیا ہے؟ بس یہ تین سوال ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں، اور یہ جواب لے آؤ۔ بادشاہ جو ہوتے تھے یہ ایسی بے وقوف نہیں ہوتے تھے، بڑی بڑی کام کی باتیں ہوتی تھیں ان کے درباروں میں۔ اب تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، اب تو اپوزیشن ہی ڈسکشن سے نہیں نکلتی ہوگی، اپنے اختیارات ہی نہیں نکلتے ہوں گے۔ وہ بڑے عقل مند لوگ ہوتے۔ اکبر بادشاہ نے دربار میں پوچھا، اس نے کہا جنگ میں سب سے زیادہ جو چیز کام آتی ہے کیا ہے؟ وزراء نے رائے دی اور ابو الفضل تک بات پہنچی تو ابو الفضل نے کہا کہ حضور والا آپ فرمائیں، جو آپ کہیں گے سب سے اچھی بات وہی ہوگی۔ یہ بادشاہ کی بات کو سب سے صحیح اور سب سے اچھا ماننا بھی تو ایک بات ہے۔ درباری ایسے کہتے ہیں، ابو الفضل تھا یا نہیں تھا ایک الگ بات ہے، لیکن دربار میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہارون الرشید سے کسی نے پوچھا کہ آپ جیسا دانا، اب یہ کہانی در کہانی ہوتی رہتی ہے، مثنوی میں بھی ایسے ہی ہے، بچے کا دل جڑا رہتا ہے اصل کی طرف نا، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے۔
ہارون الرشید سے کسی نے پوچھا کہ آپ جیسا حاضر جواب اور عقل مند کبھی شرمندہ ہوا ہے؟ وہ بھی موڈ میں تھے، کہنے لگے 3 مواقع زندگی میں ایسے آئے کہ بالکل شرمندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا کیا؟ اس نے کہا جب میں شہزادہ تھا تو محلے میں ماتم ہو گیا، بوڑھی عورت تھی، جوان بیٹا اس کا مر گیا، تو میں تعزیت کے لیے گیا اور بیچاری بہت رو رہی تھی، تو میں نے دلاسا دیا اور کہا مت روئیں۔ وہ میرا ہم عمر تھا، اکٹھے کھیلتے رہے، دیکھتے رہے ایک دوسرے کو، اور آپ بھی بہرحال ایک بڑے خاندان کی خاتون ہیں، تو بیٹے کے بعد مجھے ہی اپنا بیٹا تصور کرے، میں آپ کا خادم ہوں۔ تو اور رونے لگے۔ تو میں نے پوچھا کہ اور کیوں روتی ہیں؟ تو فرمانے لگی یہ زیادہ رونے کا مقام ہے کہ ہیرے جیسا میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کے مقابلے میں تو کوئلہ مجھے ملا ہے، تیری کیا اوقات ہے میرے بیٹے کے مقابلے؟ کہتے بڑا شرمندہ ہو۔ پھر دوسری بات بتائی اور کہنے لگے جب میں بادشاہ بنا، خلیفہ بنا، تو ایک صوبے کے لوگ آئے اور بڑی لمبی شکایات لے کے، اور مجھ سے کہا کہ پورا دن چاہیے۔ میں نے انہیں پورا دن دے دیا۔ اتنی شکایتیں اس گورنر کی آئیں، اتنی شکایات، میں اس کا دفاع کرتا رہا، آخر وہ تنگ آ گئے مجھ سے، اور میں بھی تنگ آ گیا، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ گورنر تھا۔ تو میں نے جب بہت زیادہ تعریف کی تو اس میں سے ایک اٹھا بڈھا، اور اس سے کہا امیر المومنین پھر ایک کام کرے۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے کا اس پہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا ہم راضی ہو جائیں۔ کہنے کا لکھ لیں۔ کہنے کا اتنا ہی اگر وہ اچھا ہے نا تو اپنی بجائے اس کو خلیفۃ المسلمین بنا دے، تاکہ اتنے اچھے آدمی سے آپ کی پوری رعایا مستفید ہو، اکیلا ہمارا ہی صوبہ کیوں فائدہ اٹھائے؟ آپ حکومت چھوڑ دیں، اسے دے دیں۔ ہارون کہتے بڑا شرمندہ ہوں۔ تیسری بات اب خیال نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا بیٹے کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ آدمی کو غلام بناتی؟ وزیر چپ ہو گیا اور اس نے کہا جاؤ بیٹے 6 مہینے میں ان سوالات کے جوابات لے آؤ۔ نہیں تو 6 مہینے آخری دن کا سورج غروب ہوا اور تمہاری گردن اتری۔ فوج کا دستہ بھی ساتھ تھا، جلاد بھی ساتھ تھا، بادشاہ کا حکم تھا، جہاں جاتا تھا فوج بھی مسلط ہے اور جلاد بھی مسلط۔ در در کی خاک چھانتا پھرا، ہر ایک سے پوچھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے آپ جیسے دانا آدمی، تو لوگوں نے کہا کہ جناب والا پتھر سب سے زیادہ پکی چیز ہے اور مٹی سب سے زیادہ کچی ہے۔ سوچتا رہا تو اس کا مٹی سب سے زیادہ کچی ہے، اتنی سخت جان ہے کہ جو چیز ملے اس میں اسے مٹی سے مٹی بنا دیتی ہے، تو یہ کب کچی ہوئی؟ ذہین تھا نا۔ لوہا سب سے پکا ہے تو اسے کہا آگ لوہے کو گلا دیتی ہے، لوہا سب سے پکا کیسے ہوا؟ خود ہی سوال جواب کرتا رہا، ادھیڑ بن میں مصروف رہا۔ قصہ مختصر، آخری دن ملا گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، سب سے، اور کہا اب جاتا ہوں۔ تو روئے دھوئے کسی نے کہا کہ یہاں ایک آدمی جھونپڑی میں بیٹھا رہتا ہے، بولتا تو زیادہ ہے نہیں، اور صوفی سے اگر آپ پوچھیں تو شاید کچھ پتا چلے۔ کہانیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو چلا گیا، فوج اور چکنا ہو گئی، جلاد نے تلوار بھی تیز کر لی، سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے چلا گیا۔ تو جا کے دیکھا کہ بقدر واجب لباس پہنے ہوئے بیٹھا ہے اور جھونپڑی لگی ہوئی ہے اور کتا رکھوالی کے لیے کھڑا ہے،
اور ماں بدولت روٹی دودھ میں بھگو کے کھا رہے. وزیر پہلے تو جھجکا، اس سے کہا اس جاہل کو کیا پتا ہوگا. یہ بہت مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ دنیا جس دھوکے پہ چل رہی ہے اور انسان جو جہنم میں گر رہے ہیں، ان کی نظر محدود تھی، صورت تک پہنچی اور حقیقت سے بے خبر رہی. کل جہان میں یہی ہے. صورت تک پہنچتے ہیں اور اتنا اس میں گم ہو جاتے ہیں کہ اس کی پرستش تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور شے کی صورت کے سحر میں زندگی گزار دیتے ہیں اور حقیقت سے ناشناس رہتے ہیں. یہی ہوتا ہے. ہم سب اس دھوکے میں گرفتار ہیں. علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا، وہ صحیح معنی میں کوئی پڑھے تو رقص کرنے لگے. صورت نہ پرستم من، بت خانہ شکستم من. میں صورتوں کا پجاری نہیں ہوں اور میں بت خانوں کو توڑنے والا ہوں. حقائق تک میری رسائی. حکیم سنائی تھے، پھر فرید الدین عطار تھے، اور ان دونوں کے بعد دعویٰ کیا ہے مثنوی میں مولانا روم نے کہ ان دو کے بعد تیسرا میں ہوں، اور اس تیسرے کے بعد ایک اضافہ ہم نے کیا ہے چوتھے کا، اور وہ علامہ اقبال. یہ چار آدمی ہیں. حکیم سنائی کو جس نے بھی پڑھا ہے، اور عطار کو، اور پھر رومی تو بادشاہ امام. یہ چاروں ائمہ. علامہ اقبال اتنی بڑی چیز تھے کہ ان کی چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں، فارسی کا کلام اور یہ چیزیں، ان کے بعض جملے مثنوی سے لگا کھاتے ہیں. صورت نہ پرستم خانہ شکستم. کیا بات ہے. ادراک کی وحدت الشہود سے سفر شروع ہوا تھا علامہ. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گئے اور اتنی دہشت تاری گر پڑے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. سید صاحب بھی کہتے تھے وہ وہابیت کا اثر تھا نا ان پہ تھوڑا تھوڑا، تو کہتے تھے جب میں حضرت کی قبر پہ گیا تو مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے، میں گر پڑا. علامہ بے ہوش ہو گئے. ایک جگہ لکھا ہے خط میں کہ میں سر ہند کا سفر کر رہا ہوں، میں نے حضرت سے کہا تھا کہ میرا بیٹا جاوید بڑا ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یہاں کوئی فتوے نہیں لگاتے کفر اور اسلام. ولیعذ باللہ. بہرحال تو اس نے صورت دیکھی اور حقیقت تک نہیں پہنچا. اشیاء اور حقائق میں فرق ہے، شے کی صورت اور حقیقت میں فرق ہے. اسی لیے تو علامہ کہتے ہیں کہ وہ عقل ہی کیا جو صورت کی حقیقت تک نہ پہنچے. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے، اور پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تو
حال احوال پوچھا، پھر فرمانے لگے باتوں باتوں میں کہ یہاں احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے آ گئے تھے، ایک صاحبزادے ان کے، اور کہنے لگے کہ وہ عجیب و غریب مزاج کے تھے۔ پھر ہوتے ہوتے جو بات انہوں نے سنائی، کہنے لگے اس زمانے میں مدینہ منورہ میں نیا نیا ٹیلی ویژن آیا تھا، تو ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا حضرت اس دکان پہ، ان کا توبہ توبہ توبہ، اس دکان پہ بالکل نہیں جانا، بالکل نہیں۔ میں نے کہا حضرت اب 2 منٹ ٹھہرے، میں ہو کے آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے مجھے تم سے بڑی محبت ہے، بالکل نہیں جانے دوں گا۔ میں نے جب زیادہ ہی اصرار کیا اور ان کا ہاتھ چھڑا کے جانے ہی لگا تو میرے ساتھ کمرے میں اس دکان میں داخل ہوئے اور ہر طرف ٹیلی ویژن اور یہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب ہاتھ رکھا تو میں چیختا ہوا بھاگ کے باہر نکلا، گر پڑا، اور مرنا تھا مجھے اس دن۔ تو وہ چپ کھڑے رہے۔ جب مجھے تھوڑا ہوش آیا اور میں اٹھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ حقیقت ہے، تم سورت تک پہنچے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو وہ دکان میں بڑے بڑے اژدہا اور سانپ پھر رہے تھے۔ کہا میرے بیٹے میں اس وجہ سے رکتا۔ یہ خود سنایا ہے۔ اس لیے اشیاء کی صورتیں اور حقائق بڑا فرق۔ ہم باتیں نہیں کہتے جو ایسی حکایتیں ہیں، جو حقیقت میں ہے وہ کہتے ہیں، اس لیے کہ کئی بات کو ثابت بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ مفتی رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو یہ تھے نا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ایک شاہ رفیع الدین تھے جو عظم قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی اور محمد تھانوی رحمہ اللہ ان کے برابر کے آدمی تھے، سوائے اس کے کہ وہ لکھے پڑھے نہیں تھے، باقی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں بزرگوں نے انہیں محتمم بنایا تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً نے دیکھا، ان کی باتیں بھی لکھی ہیں، سوانح ان کی ابھی تک کسی نے نہیں لکھی۔ حرم شریف میں گئے تھے تو یہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، شیبی خاندان میں ایک قرآن دے آئے اور ایک تلوار دے آئے، اور کہا کہ میں نے بہت دعا مانگی تھی کہ حضرت مہدی کا زمانہ ملے، تو مجھ سے کہا گیا کہ حضرت مہدی کا زمانہ جو ہے وہ بھی دور ہے۔ وہ جو ان کا حساب تھا نا، اس زمانے اس حساب کے مطابق حضرت مہدی کو کوئی 1460-70 ایسے انہیں آنا چاہیے، ان کا وہ کشف کو غلط بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ 100% ہی درست ہو، لیکن حضرت نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے تو جب آئیں حضرت مہدی تو میری طرف سے یہ تلوار اور قرآن نے تحفے میں دے دیجیے گا۔ شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے آدمی۔ ان کی نواسی آئیں پاکستان، کسٹم میں واگا بارڈر پہ روک لی گئی، انہوں نے آنا تھا واکنڈ، ان کی بھی کوئی نواسی تھی ان سے ملنے کے لیے، تو جب تکلیف پریشانی زیادہ ہوئی تو وہ کہتی تھی مجھ پہ غنودگی طاری ہو گئی، بڑی متقی، بڑی پرہیزگار عورت ہونے کے باوجود کہتی تھی کہ میری ساری زندگی میں ایک نماز ایسی نہیں جو قضا ہوئی۔ کہتی تھی مجھے نہیں پتا قضا نماز کے مسائل، میری کبھی قضا ہوئی ہو تو پڑھو،
اتنی متقیہ عورت. تو ذرا اونگ آئی تو نانا کو دیکھا. انہوں نے کہا بیٹی کیوں پریشان ہو؟ ان کا نانا ابا میں آئی ہوں اپنی نواسی سے ملنے اور یہ پاکستان والے ایسے ایسے تنگ ہو رہی ہوں کسٹم میں. تو انہوں نے کہا یہاں میرا ایک بیٹا ہے لاہور میں حامد میاں، اس سے بات کرو. بس رحمہ اللہ وہ اس کیفیت سے غنودگی سے باہر آئیں تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے، ہر ایک سے پوچھ رہی ہیں. کسی نے کہا اچھا جامعہ مدنیہ، اس کے محتمم میں. تو انہوں نے کہا وہی ہوں گے، میری بات کرا دو. تو ٹیلی فون پہ کسی نے بات بھی کرا دی. تو انہوں نے کسی کو کہا سفارش ہو گئی خیر آسانی سے. واک اینڈ ٹنگ. تو جو ان کے اعزہ تھے انہوں نے اوپر ایک کمرہ دے دیا اور کمرے میں وہ نمازیں ظاہر ہے پڑھتی رہیں، اپنی عبادت کرتی رہیں. تو جب واپس جا رہی تھی تو سو رہی تھی، فرشتے نے خواب میں کہا کہ وہ جو نمازیں وہاں پڑھی ہیں نا ساری لوٹا لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. کہتی ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا کہ لوٹا تو دوں گی لیکن وجہ؟ اس نے کہا تمہاری شان کے خلاف ہیں یہ نمازیں جو پیش کی ہیں تم نے دربار الہی میں. میں نے کہا کیا کیا ہے میں نے؟ تو اس نے کہا جس کمرے میں نمازیں پڑھ رہی تھی وہاں ٹیلی ویژن بھی پڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت کو زیادہ پسند نہیں فرمایا، اس لیے آپ کا جو مقام ہے نا وہ اس کا متقاضی ہے کہ نمازیں لوٹا. اللہ جانے کس کس مقام کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن تقویٰ اس درجے کا تھا کہ ایک چیز کا وجود جو ہے نا صورت اور حقیقت میں فرق ہے. تو وزیر نے صورت دیکھی، اس نے کہا اس کو کیا آتا ہوگا ان سوالوں کا جواب، چلو کہانی پوری کریں. اس نے کہا کہ بھئی تم تو بڑے آدمی معلوم ہوتے ہو، بڑے اچھے پوشاک میں، اور یہ سونے کے بٹن اور وزیر اور سفیر اور کیا دربار ہوتا ہوگا تمہارا، تم کون ہو؟ اس نے کتھا سنائی کہ اس طرح بادشاہ نے پوچھا ہے اور باہر جلاد کھڑا ہے اور سر اڑتا ہے میرا، اور آپ شاید آخری آدمی ہیں جسے دریافت کرنا ہے کہ دنیا کی سب سے کچی چیز کیا ہے. وہ دودھ میں بھگو کے کھاتا بھی رہا، پھر کہا اور اس نے کہا دنیا کی سب سے پکی چیز، کہا اور اس نے کہا غلامی کی اصل. صوفی ہنسا اور اس نے کہا یہ تو بچوں جیسی باتیں ہیں، کوئی بڑی بات پوچھو. اس کا حضرت یہی بتا دیں تو آج جان بچتی ہے، بڑی باتیں تو پھر کروں. انہوں نے کہا دنیا کی سب سے کچی چیز یہ زندگی ہے جو تم میں اور ہم میں، اس سے زیادہ کچی چیز کوئی نہیں. یہ سوت کسی وقت بھی ٹوٹ جائے، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی مرضی کا پوچھتا ہے، نہ کوئی بچا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی کچی چیز ہے. بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یہ ہے بادشاہ کے سوال کا جواب. اس کا حضرت سب سے پکی چیز، ان کا سب سے پکی چیز اور یقین اور حقیقی چیز موت ہے، تو کوئی نہیں بچا سکتا. اس جیسا پکا مسئلہ کسی مذہب میں کسی کتاب میں نہیں. دودھ کا پیالہ الگ کیا، کتا دیکھ رہا تھا، اس نے آ کے دودھ پیا،
باقی رہ گیا تو اس سے کہا حضرت میرے تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیں، تو صوفی نے کہا اس کو پیو۔ اب کتے کا جوتا کون پیے؟ بڑا پریشان ہوا۔ کتے نے کچھ پانی پیا تھا، انہوں نے پانی بھی دودھ میں ملا دیا، ان کا اس کو پیو۔ وزیر نے بڑی ادھر ادھر کی ماری، انہوں نے کہا صاف بات ہے جب تک پیو گے نہیں نا تب تک جواب نہیں ملے گا، اس کو پینا پڑے گا۔ تو کتے کا جوتا اس نے پیا، تھوڑا سا رہ گیا، ان کا اس کو بھی آخری قطرے تک پیو، اس نے سب پی لیا اور کہنے لگا حضرت اب جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا دنیا میں سب سے بڑی چیز اور غلامی کا اصل غرض اور اصل سبب، اصل بنیاد غرض ہے۔ کا یاد رکھنا اپنی غرض کے لیے آدمی کتے کا جوتا بھی پیتا ہے۔ کا غرض ایسے ایسے کام کراتی ہے جو کبھی نہیں کرتے، غلامی کی اصل غرض ہے۔ وزیر گیا اور بادشاہ کو بتایا اور سلطنت مل گئی، نہ بھی ملی ہو تو بھی کہانی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ غرض ایسی شدید چیز ہے کہ آدمی کتے کا جوتا بھی پیتا ہے۔ یہ غرض ہی تو ہوتی ہے، یہ محبتیں، یہ نشہ ہوتا ہے۔ یہ غرض کا نشہ جب چڑھتا ہے نا تو آدمی وہ کام کرتا ہے جو تصور سے بھی بالا ہے۔ کسی کو جا کے کہو کہ بادشاہ نے یہ کہا، کہتا ہے بادشاہ صدر مملکت اور یہ کام کیا کریں، گردن اترتی تھی غرض۔ کھانا کھا لیں، پتہ نہیں بات کب، کھانا کھا